بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی اور دین اور مذہب تلاش کرے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اور وہ مذہب ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص جو اسلام سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی نیا دین، نیا طریقہ اور نئی شریعت ایجاد کرے تو ایسا شخص آخرت میں یعنی کل قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یعنی اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی اگر اپنے دین سے پھر جائے، یعنی کسی کفریہ کام کی وجہ سے معاذ اللہ کوئی شخص جو پہلے مسلمان ہے بعد میں اپنے کسی کفریہ عمل یا کفریہ قول یا کفریہ عقیدے کی بنیاد پر دین سے پھر جائے تو فرمایا فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اس حال میں مرے کہ اسی کفریہ عقیدے پر اس کی موت ہو جائے، توبہ نہ کرے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ ایک حدیث پاک سماعت فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یخرج فیکم قوم، اے مسلمانوں تم میں ایک ایسا گروپ، ایسی قوم، ایسی جماعت اور ایسے لوگ نکلیں گے تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، کہ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے بالکل حقیر سمجھو گے، وصیامکم مع صیامہم، اپنے روزے کو ان لوگوں کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، وعملکم مع عملہم، اور اپنے اچھے کاموں کو ان کے اچھے کاموں کے سامنے حقیر سمجھو گے، کم سمجھو گے۔ یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے، وہ قاری قرآن ہوں گے، تالی قرآن ہوں گے، عالم قرآن ہوں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن وہ قرآن وہ اوپر سے پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یعنی قرآن کا اثر اندر نہیں آئے گا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، حضور فرماتے ہیں دنیا کے سب سے سچے انسان، سب سے اچھے انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
یمرقون من الدین، یہ لوگ دین سے، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے کما یمرق السہم من الرمیہ، جیسے تیر کمان سے نکل کر دور ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی 2 آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اور بخاری شریف کی ایک حدیث میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ، کوئی اور مذہب، کوئی اور عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی تلاش کرے گا تو وہ عقیدہ، وہ طریقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا، اور اسلام کے خلاف اس طرح کی حرکت کرنے والے قیامت میں نقصان اٹھائیں گے، یعنی وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر، تم میں سے اگر کوئی اپنے دین، اپنے مذہب اسلام سے پھر جائے، وَيَمُتْ وَهُوَ کافر، اور وہ اس حال میں مرے کہ پہلے تو مسلمان تھا، پھر عقیدہ کفریہ کی وجہ سے کافر ہو گیا اور اسی کفری حالت میں بغیر توبہ کے مر گیا، تو اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ایسے لوگوں کے سارے کیے دھرے برباد ہو گئے۔ جو انہوں نے نماز پڑھی تھی وہ برباد، جو ان کے روزے تھے وہ برباد، جو ان کے حج تھے وہ برباد، جو ان کی زکاتیں تھی وہ برباد۔ کب؟ جب اسلام کا دعویٰ کر کے وہ کسی عقیدہ کفریہ کا مرتکب ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا صاف اور صریح مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور الحمدللہ کہنا بھی چاہیے، تو ان کو احتیاط کی بھی ضرورت ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے اگرچہ آپ 100 دفعہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن قرآن کہہ چکا کہ اگر کوئی شخص 100 دفعہ کہے، 1000 بار کہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کا قول کسی بھی اعتبار سے اسلام کے مخالف ہو جائے تو وہ اگرچہ سمجھتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ اس کو قرآن پاک کے پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کو مان لیا، ہم نے تو اللہ پر ایمان لایا، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَةِ، اور ہم تو قیامت کو بھی مانتے ہیں، یعنی ہم تو اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں۔ اس طرح کہنے والے لوگ کہتے ہیں، آگے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن ایسے لوگ مومن نہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث آپ نے سماعت کی کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم ہی میں سے یخرج فیکم، اس میں یہ نہیں فرمایا کہ کسی اور مذہب سے ایک جماعت نکلے گی، بلکہ فرمایا یخرج فیکم، تم ہی میں، تمہارے اندر ہی سے ایک قوم نکلے گی، یخرج فیکم قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، اپنی نمازوں کو، ان کی نمازوں کو دیکھ کر کے حقیر سمجھو گے کہ یار ہم تو نماز ڈھنگ سے پڑھتے نہیں، یہ تو نمازوں پہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، اپنے روزے کو، ان کے روزے کو دیکھ کر حقیر سمجھو گے کہ ہم تو روزہ رکھتے نہیں، ان کو یہ تو ہم سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں۔ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، اور اپنے عمل کو ان کے عمل کے سامنے حقیر سمجھو گے کہ ہم تو یہ بھی نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کرتے، یہ تو اتنے سارے دینی کام کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یمرقون من الدین کما یمرق السہم عن الرمیہ،
اتنے زیادہ نمازی، اتنے زیادہ روزے دار، اتنے زیادہ اچھے اچھے کام کرنے والی جماعت ہونے کے باوجود نبی نے فتویٰ دیا، نبی نے ارشاد فرمایا یخرجو یمرقون من الدین، دین سے وہ نکل جائیں گے کما یمرق السہم عن الرمیہ، جیسے تیر کمان سے نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک نماز پڑھنے والا آدمی دین سے نکل جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ ہمیں لگے گا کہ ہم تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، اپنی نماز کو حقیر سمجھیں گے، لیکن آگے حضور فرماتے ہیں یمرقون من الدین، اس کے باوجود وہ دین سے نکل جائیں گے۔ نمازی ہونے کے باوجود دین سے کیسے نکل جائیں گے؟ روزہ دار ہونے کے باوجود اسلام سے کیسے نکل جائیں گے؟ حاجی صاحب ہونے کے باوجود اسلام سے کیسے نکل جائیں گے؟ بہت زیادہ زکوٰۃ دینے والا ہونے کے باوجود اسلام سے کیسے نکل جائیں گے؟ بڑے بڑے مدرسے کھولنے کے باوجود اسلام سے نکل جائیں گے؟ بڑی بڑی جو ہے مسجدیں بنانے کے باوجود اسلام سے نکل جائیں گے؟ یہ ہوگا کیسے؟ یعنی ایک آدمی کرتا پجامہ ٹوپی ہے، داڑھی ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، غازی ہے، روزہ دار ہے، سب ہے، اس کے باوجود حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو ان تمام کاموں کے کرنے کے باوجود یمرقون من الدین، دین سے نکل جائیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے۔ ایسا کیوں؟ تو اس بات کو اچھے سے آج آپ کو سمجھ کر کے جانا ہے۔ دین اسلام میں جتنی باتیں ہیں ماننے والی، اس کی 3 کیٹیگری ہے۔ اسلام میں جتنی باتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، سچ ہے، ماں باپ کی فرما برداری ہے، جو بھی اسلام ہے، اسلام میں جو مانی جانے والی باتیں ہیں، جن کو ہم دینی بات، دینی کام، دینی عقیدہ بولتے ہیں، اس کی کتنی کیٹیگری ہے، کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں ہیں۔ ایک ہے وہ دینی باتیں، وہ دینی امور، وہ دینی چیزیں جو ضروریات دین سے متعلق ہوتی ہے۔ یعنی 3 آپ لسٹ یاد رکھ لیجئے، مذہب اسلام کی ماننے والی ساری باتیں انہی 3 چیزوں میں سے کسی نہ کسی ایک چیز میں ہوگی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے ضروریات دین، اس کی تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ دوسرے نمبر پر ہے ضروریات اہل سنت۔ کوشش کروں گا کہ آسان لب و لہجے میں کچھ عرض کروں تاکہ افادہ اور استفادہ یعنی فائدہ لینے اور فائدہ دینے کی بات آسان ہو جائے۔ تو نمبر 1 ضروریات دین، نمبر 2 ضروریات اہل سنت، اور تیسرے نمبر پر آتا ہے دین کی وہ باتیں جو نہ تو ضروریات دین ہے نہ ضروریات اہل سنت ہے، بلکہ وہ معمولات اہل سنت ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضروریات دین کا کیا مطلب ہے؟ ضروریات اہل سنت کا کیا مطلب ہے؟ معمولات اہل سنت کا کیا مطلب ہے؟ ضروریات دین جو سب سے پہلے ہے، سب سے پہلی قسم، ہائی لیول پہ، سب سے اوپر، یہ دین کی ایسی باتیں ہیں، ضروریات دین، دین کی ایسی باتیں ہیں جن کا دین اسلام سے ہونا ہر عام اور خاص آدمی کو معلوم ہو۔ ایک یہ اس کا مطلب ہے، اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ایک اور اس طرح سمجھانے کی کوشش کی گئی علماء کے ذریعے کہ دین کے ضروریات دین سے مراد وہ باتیں ہیں جو اب ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہوں۔ تواتر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تواتر کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز جو ہمارے پاس آتی ہے نا، تو کبھی آتی ہے خبر کے طور پر آتی ہے، تو وہ خبر جو ہے کبھی بہت ہیوی رہتی ہے، مضبوط، اس کا آپ جھٹلا نہیں سکتے۔
جیسے کوئی ابھی ناگپور نہیں گیا ہے، وہ کبھی ناگپور نہیں گیا، آپ میں سے کوئی ایسے ہوں گے، لیکن ناگپور شہر دنیا میں موجود ہے، اس بات کی خبر ان تک اتنے لوگوں کے ذریعے سے پہنچی ہے، کتاب میں پڑھا، ٹی وی میں دیکھا، لوگوں سے سنا جو ناگپور جاتے ہیں کہ وہاں بابا تاج الدین کی مزار ہے، کبھی گیا نہیں، لیکن ناگپور کے ایک شہر ہونے کی بات ایک آدمی نے اتنی زیادہ سنی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، کہ سب مل کر جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ناگپور شہر ہے، ناگپور شہر، اور ناگپور شہر ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے، بہت سارے ذریعوں سے، بہت سارے طریقوں سے کوئی خبر جب آپ کے پاس پہنچتی ہے اور آپ کو اس خبر سے یقین ہو جاتا ہے کہ جو بات بولی جا رہی وہ بالکل صحیح ہے۔ ناگپور شہر اگرچہ میں نہیں گیا، لیکن اس کے ہونے کی اتنی زیادہ خبریں ہم تک پہنچی ہے کہ اب اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس خبر کو۔ تو یہ آسان لب و لہجے میں ایسی خبر کو کہا جاتا ہے متواتر خبر، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک جو باتیں پہنچی ہیں، وہ باتیں اگر تواتر سے پہنچی ہے، جیسے یہ کہ حضور نے فرمایا اللہ ایک ہے، یہ بات حضور سے ہم تک تواتر سے پہنچی کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ بات حضور سے ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ ایسی خبر سے جو خبر کیا ہے؟ متواتر ہے، تواتر سے، کہ اس میں جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ضروریات دین کا مطلب آسان لب و لہجے میں یہ سمجھیے کہ دین کی جتنی باتیں ہم مانتے ہیں اس میں سب سے پہلے درجے پر ہے، سب سے اونچے درجے پر ہے ضروریات دین والی باتیں، یعنی دین کی وہ باتیں جو ہم تک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تواتر کے ساتھ پہنچی ہے، یعنی اس طرح سے پہنچی ہے کہ وہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی وہ باتیں، اس کو کہا جاتا ہے ضروریات دین۔ اب اس کے بعد دو بات اور سماعت کیجئے اور اس کو سمجھیے، جو باتیں ضروریات دین میں سے ہو جائے، یعنی یہ جب کہہ دیا جائے کہ یہ باتیں ضروریات دین کی فہرست میں، اس کی لسٹ میں ہے، تو اب ضروریات دین کی ایک ایک بات کو ماننا ایمان ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا یا سب کا انکار کرنا یہ کفر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اور آسان انداز میں اگر یوں کہا جائے کہ پوچھا جائے کہ مسلمان کا مطلب کیا، ہم سب مسلمان ہیں تو اس کا مطلب کیا؟ کیا مسلمان کا مطلب ہوتا ہے داڑھی رکھنے والا، یا مسلمان کا مطلب وہ ہوتا ہے جو کرتا پاجامہ پہن لے وہ مسلمان ہو جائے گا، یا مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اکبر کہہ دے وہ مسلمان ہو جائے گا؟ یہ تو مسلمان کی علامت ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس داڑھی ہو اور مسلمان نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ اکبر یوں ہی بول دے اور مسلمان نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کرتا پاجامہ پہن کر کے وہ مسلمان نہ ہو۔ تو مسلمان کی ڈیفینیشن، مسلمان کی پریبھاشا، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ کس کو کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ تو آسان انداز میں یہ سمجھیے کہ جو ضروریات دین کو ماننے والا ہوگا وہ مسلمان ہوگا، اور جو ضروریات دین میں سے تمام باتوں کو یا ان میں سے ایک بات کا بھی انکار کرے تو کافر ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی مذہب اسلام کے نظریے سے، مذہب اسلام کے اعتبار سے پوری دنیا میں انسان دو طرح کے ہوتے، ایک وہ جو ضروریات دین کو ماننے والا ہے وہ صاحب اسلام ہے، ایک وہ جو ضروریات دین کا ماننے والا نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اتنی آسان انداز میں امید ہے کہ آپ بات سمجھ رہے ہوں گے۔ اچھا یہ سمجھیے کہ ضروریات دین کو ماننے کا نام ایمان ہے، تو ماننے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا۔
اور ضروریات دین کے انکار کر دینے کا نام کفر ہے. تو انکار کرنے کا کیا مطلب؟ تو دونوں کا مطلب سمجھیے. ماننے کا مطلب ہوتا ہے دل سے جتنی ضروریات دین کی باتیں ہیں سب کو دل سے سچ ماننا، اور ضرورت پڑنے پر شرائط کی موجودگی میں اس سچائی کا زبان سے اقرار کرنا، یہ ہے ماننے کا مطلب. جیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ جو چیز ہے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ ضروریات دین میں سے ایک عقیدہ ہے. اس کو بھی اور تمام ضروریات دین کو مانے گا کوئی تبھی مسلمان ہوگا. تو اب اگر کوئی مثال سے سمجھنا چاہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو ماننا، ضروریات دین کو ماننا ہے، تو ماننے کا کیا مطلب؟ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں وہ پختہ یقین رکھے کہ ہاں واقعی قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور جب کسی وقت اظہار کی ضرورت پڑے زبان سے تو اس کا وہ کیا کرے؟ بغیر کسی شک کے، بغیر کسی سوچ بچار کے، یقین کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ کہ جیسے آپ کو اپنے آپ کے موجود ہونے کا وشواس ہے کہ میں ایک ڈھانچہ ہوں، میں موجود ہوں، اس سے بھی زیادہ یقین کے ساتھ ضروریات دین کو تسلیم کرنا، یہ ہے اس کو ماننا. سمجھ لے بات کو. دن میں سورج کو آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ چمک رہا ہے سورج، اور کوئی کہے دیکھو یہ سورج ہے کہ نہیں، تو آپ بولتے ہاں سورج ہے. تو یقین کے ساتھ مانتے ہو کہ اس میں شک کرتے ہو کہ پتہ نہیں سورج ہے یا نہیں؟ شک کرتے ہو کیا؟ نہیں کرتے ہو. آپ کو اپنے اوپر شک ہے کہ میں ہوں کہ نہیں؟ نہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہاں میں ہوں بھائی، میرا یہ نام ہے، میرے ابو کا یہ نام ہے، میرا فلاں جگہ گھر ہے. تو انسان کو جیسے اپنے وجود ہونے کا یقین ہے، اس سے بھی زیادہ یقین اس بات پر رکھے کہ میں ضروریات دین کو صحیح سمجھتا ہوں، درست سمجھتا ہوں. اور جب زبان سے بولنے کی باری آئے تو اس کے درستگی کا کیا کرے؟ وہ اقرار بھی کرے. یہ ہے اس کو ماننے کا مطلب. اور دوسری بات کیا تھی کہ اگر ضروریات دین کا کوئی انکار کرے گا تو وہ مسلم نہیں رہے گا، وہ مومن نہیں رہے گا، اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا. نہ ماننے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ نہ ماننے کا 3 معنی ہو سکتا ہے. ایک ہے کہ وہ زبان سے بول دے کہ میں اس کو صحیح نہیں مانتا. جیسے معاذ اللہ کوئی کہہ دے معبود حقیقی ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کو ماننا ضروریات دین میں سے. سمجھ گئے بات کو؟ اور اس کو نہ ماننا یہ کیا ہے؟ ضروریات دین کا انکار ہے، کفر ہے. تو نہ ماننا کتنے طریقے سے ہو سکتا ہے؟ 3 طریقے سے. یا تو وہ لفظوں سے، زبان سے کہہ دے کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ ایک ہے، معاذ اللہ، یہ زبان سے کہہ دے. تو ایک یہ انکار کا ایک طریقہ یہ ہوا کہ زبان سے کہہ دے. یا اپنے عمل سے وہ ظاہر کرے کہ میرا یہ عقیدہ کہ اللہ ایک ہے، یہ میں اس کو نہیں مانتا. یہ زبان سے تو نہیں کہہ رہا ہے، لیکن وہ کام کچھ ایسا کر رہا ہے جس سے اس عقیدے کی خلاف ورزی سمجھ میں آ رہی ہے. جیسے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کر رہا ہے، درخت کی عبادت کر رہا ہے، پانی کی عبادت کر رہا ہے، سورج کی عبادت کر رہا ہے، آسمان کی عبادت کر رہا ہے، چاند کی عبادت کر رہا ہے، پتھر کی عبادت کر رہا ہے، جس کی بھی ہو سکے. تو اب اگرچہ وہ کہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن اس کا جو عمل ہے اس کہنے کے خلاف ہے. یا نہ کہے کہ اللہ ایک ہے، کچھ بھی نہ کہے، بس وہ عمل کرے کیا؟ اس کی بھی عبادت کر رہا ہے، اس کی بھی عبادت کر رہا ہے، اس کی بھی عبادت کر رہا ہے. یہ ہوا عمل سے ضروریات دین میں سے ایک ضرورت دینی کا انکار. اور میں نے عرض کیا تھا کہ آپ یہ فارمولا یاد رکھ لیجئے کہ ضروریات دین بہت ساری چیزیں ہیں. کچھ کی تفصیل آپ کو معلوم ہے، کچھ آپ کو ڈیٹیل میں معلوم نہیں، اجمالی طور پر شارٹ میں معلوم ہے. تو جن ضروریات دین کی تفصیل بتا دی جائے اس کو تفصیل سے ماننا، اور جن ضروریات دین کی تفصیل آپ کو نہیں پتا تو آپ کو شارٹ نہیں اس کو ماننا ضروری ہے. یاد رکھ لیجیے اچھے سے. جیسے اللہ کو ایک ماننا، یہ ماننا کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ضروریات دین میں سے.
اب اس کی تفسیر علماء کو معلوم ہے اور ہمیں عوام کو نہیں معلوم ہے. تو جن کو نہیں معلوم تفسیر ماننا نہیں معلوم ہے، جو معلوم ہے ضروریات دین میں سے اجمالی بات، اس کو ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے. اور یہ کہ اس کی تفسیر جو ہے وہ بھی حق ہے، اس کو ہی ماننا ضروری ہے اگرچہ تفسیر آپ کو پتا نہیں. تو ضروریات دین کا انکار ایک ہوتا ہے کہہ کر کے، ایک ہوتا ہے کر کے. آپ نے کچھ ایسا کام کر دیا جس سے ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار ہو گیا. یہ ماننا کہ اللہ بے عیب ہے، اللہ ہر طرح کی کمی سے پاک ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے. اب کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنا بڑا ظلم کر دیا، معاذ اللہ، بول کر کے اس نے اس عقیدے کا انکار کر دیا، یہ کفر ہوا. کیا ہوا؟ اچھا، ایک انسان ایک وقت میں یا تو ادھر رہے گا، دار اسلام میں رہے گا، یا دار اسلام سے باہر رہے گا. یعنی یا تو مسلم رہے گا یا مسلم نہیں رہے گا، تو ہی ہو سکتا ہے. بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی پتلی گلی ایسا نہیں ہے. یا تو ادھر رہے گا یا ادھر رہے گا. ادھر کب رہے گا؟ دائرہ اسلام میں، جب وہ تمام ضروریات دین کو دل سے سچ مانے، ضرورت پڑنے پر زبان سے انکار کرے. اور جیسے ہی تمام کا یا کچھ کا بھی وہ انکار جیسے ہی کرے گا، وہ اس دائرے سے نکل کر کے، اس باؤنڈری سے نکل کر کے کفر کی باؤنڈری میں داخل ہو جائے گا. اس کے بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے. تو اب خلاصہ کیا نکلا کہ تمام ضروریات دین کو ماننے والا دائرہ اسلام میں ہے، مومن ہے، اسلام والا ہے. اور ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنا، یا دو تین چار کا انکار کر دینا، یا سب کا انکار کر دینا، یہ کفر ہے. اور انکار تین طریقے سے ہوتا ہے. پہلا طریقہ زبان سے کر دے انکار، دوسرا عمل سے کر دے، اور تیسرا ہے اعتقاد سے کرے. کیسے کرے؟ اعتقاد کرے، دل کے اندر پختہ ارادہ جو آپ کا پیدا ہوتا نا، اس کو اعتقاد کہتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص فجر کی، ظہر کی نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن وہ خیال یہ کر رہا ہے کہ نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. پڑھ رہا ہے نماز، لیکن دل میں یہ خیال ہے کہ نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بھی کیا ہے؟ انکار ہے. اس طرح اگر کوئی دل میں انکار کرے اور دل میں ہی چھپا کر رکھے، تو وہ عوام کے سامنے اگرچہ کافر نہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کافر ہے. اور عمل سے ثابت کر دے کہ میں فلاں ضروریات دین کا منکر ہوں، یا زبان سے وہ بول دے یا لکھ دے کہ میں فلاں چیز کو نہیں مانتا، اور وہ چیز کیا ہو؟ ضروریات دین میں سے ہو، تو اب وہ عند الناس یعنی پبلک کے بیچ میں بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب کچھ مثالیں سمجھیے جو ضروریات دین سے ہیں. اس کا اگر آپ معاذ اللہ کبھی انکار ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے انکار کر دینا، یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ انکار تو نہیں کرا لیکن انکار ہو گیا کسی وجہ سے، تو بھی توبہ واجب ہے. توبہ کر کے دائرہ اسلام میں واپس آنا واجب ہے، یاد رکھیے گا. اب ضروریات دین کیا کیا سماعت فرمائیے. اللہ کو ایک ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو ماننا ضروریات دین میں سے ہے. فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق برحق ہیں، یہ اس کو ماننا، فرشتے کے وجود کو ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے. جنت اللہ نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے ایک مقام بنایا ہے، اس کو ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے. جہنم کو ماننا، کچھ لوگ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلم ہیں لیکن جنت دوزخ کی بات نہیں کرتے، ارے یار مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے. یعنی اس کو یہ یقین نہیں ہے معاذ اللہ کہ جنت ہے یا جہنم ہے. حالانکہ جنت کا وجود اور جہنم کا وجود، اس کو ماننا، دونوں کے وجود کو ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے. ضروریات دین میں سے ہے. اور ماننے کا مطلب کیا بتایا ہم نے؟ ایسی ہلکے پھلکے انداز میں ماننا نہیں، بلکہ مضبوط پختہ ارادے سے دل سے ماننا، اس میں کسی طرح کا ایک ذرے کا شک بھی نہ ہو. یاد رکھیے گا، جہاں ایمان ہوگا وہاں شک نہیں ہوگا، اور جہاں شک ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا. جیسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ آپ کو یقین ہے کہ اس میں تھوڑا بہت شک بھی ہے کہ پتہ نہیں بیان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. تو جس کی عقل سلامت ہے وہ کہے گا یقین ہے، میرے سامنے ابھی آدمی بول رہا ہے. آپ کو یہ یقین ہے نا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان اس سے بھی زیادہ پختہ یقین کا نام ہے. یعنی اس میں تو بندہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جائے
کہ پتہ نہیں بیان ہی کر رہا ہے کہ ادھر سے ٹیپ کی آواز چالو ہے، ٹھیک ہے، اس میں شک کا پہلو ہو سکتا ہے، لیکن ایمان میں شک کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ جہاں ایمان وہاں شک نہیں، اور جہاں شک وہاں پہ ایمان نہیں۔ کوئی ایسا سوچے کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ ایک ہے، معاذ اللہ، لگتا ہے، تو ایمان ہے، یقین ہے کہ شک ہے؟ شک ہے۔ جب شک ہوا تو ماننا ہوا؟ نہیں ہوا۔ ماننا مطلب ایمان، ایمان کا مطلب مضبوط انداز میں، یقینی انداز میں، اذعانی انداز میں، ایقانی انداز میں، بغیر شک کے کسی چیز کو ماننا یہ ایمان ہے۔ ضروریات دین کو ماننا یہ ایمان ہے، اور اس کو نہ ماننا، شک کے طور پر نہ ماننا، سیدھا کلیئر نہ ماننا، دل سے نہ ماننا یا عمل سے نہ ماننا، یہ نہ ماننا یہ کفر ہے۔ تو آپ کو ضروریات دین کے تحت جو باتیں پیش کی گئی اس میں آپ کو ایمان کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا کہ ایمان نام ہے ضروریات دین کو ماننے کا، اور کفر کا مطلب ہوتا ہے ضروریات دین کے انکار کا، اور ماننے کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا کہ ایمان یعنی ماننا، اور ماننے کا کیا مطلب ہے، اور کفر یعنی انکار کرنا، انکار کرنے کا کیا مطلب ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا، اب میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ کون کون سی باتیں ضروریات دین میں سے ہے، اس کی کافی تفصیل ہے۔ جو باتیں عام طور پر مسلمان کو پتا ہے کہ یہ دین سے ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن ہے، عرش و فرش ہے، جنت و دوزخ ہے، نبیوں کا تشریف لانا ہے، فرشتے ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، اللہ کا واحد ہونا ہے، اللہ کا رازق ہونا، اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا مالک ہونا، اللہ کا قادر ہونا، ہے نا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ضروریات دین میں سے۔ اس میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا کیا ہوگا جناب؟ مسلم نہیں رہے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایک ضرورت دینی سمجھیے کیا ہے۔ قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ جو ابھی جو بات اب ذکر ہے اس کو توجہ سے سماعت کیجیے۔ ابھی جو باتیں بیان ہو رہی ہے اس کا تعلق علم عقائد سے ہے۔ کس سے ہے؟ علم عقائد۔ جو دین کے علوم ہیں اس کی الگ الگ جو ہے وہ قسمیں ہیں۔ علم عقائد ہے، علم تفسیر ہے، علم فقہ ہے، علم اصول فقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے علوم ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک علم جو سب سے اشرف ہے وہ علم عقائد ہے، کیونکہ علم عقائد سارے علوم کی بنیاد ہے۔ کیونکہ عقیدہ غلط ہے تو سب کچھ غلط، عقیدہ صحیح تو سب کچھ صحیح، اور عقیدے کا محل دل ہے، دل سے اس کو ماننا، صحیح ماننا، پکے طور پر اس کو صحیح ماننا، درست ماننا۔ تو ایک عقیدہ جو ابھی عرض کر رہا ہوں جو ضروریات دین میں سے، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور کے بارے میں قرآن پاک میں آیا کہ یہ جو محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول ماننا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، یہ کفر ہے۔ اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ آخری نبی ماننے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا کے پہلے انسان، پہلے نبی ہیں، ان کے بعد سے لے کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے تک انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جن پر اپنی وحی کا نزول فرمایا، جن انسانوں پر، وہ انسان نبی کہلائے۔ کیا کہلائے؟ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے مخصوص انسانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحی نازل فرمائی، ایسے انسان کیا کہلائے؟ نبی کہلائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک نبیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضور کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا
ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول بھی ہے اور تمام نبیوں میں آخری نبی بھی ہے۔ کیا ہے؟ آخری نبی، زمانے کے اعتبار سے آخری نبی کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے تو اب حضور کے تشریف لے آنے کے بعد، ٹھیک ہے، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 200 سال، 400 سال، 500 سال، اور ابھی تقریباً 1500 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 1500 سال، 100 سالانہ آپ نے جشن میلاد النبی منایا، 1500 سال ہو گئے۔ اس کے بعد 1600 سال، 1700 سال، 1800 سال، جب تک قیامت آ جائے گی، قیامت تک کوئی نیا نبی بن کر کے اب دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات یہ بھی ضروریات دین میں سے، اور یہ جو لفظ ہے قرآن پاک میں خاتم النبیین، اس کا معنی ہے زمانے کے اعتبار سے آخری نبی، the last messenger، زمانے کے اعتبار سے، ٹائم کے اعتبار سے آخری نبی۔ یہ معنی بھی، اس معنی کو ماننا بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اچھے سے سمجھیے بات کو، حضور آخری نبی ہے، اس کو ماننا ضروریات دین میں سے ہے ہی ہے، لیکن یہ جو لفظ ہے خاتم النبیین، اس لفظ کا یہی معنی، یہی میننگ، یہی مطلب ماننا کہ اس لفظ کا مطلب ہے آخری نبی، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی آئے اور وہ کہے کہ بھائی یہ جو قرآن پاک میں لفظ خاتم النبیین آیا ہوا ہے، اس کا معنی آخری نبی نہیں بلکہ کوئی اور معنی اس کا دوسرا ہے، کچھ اور معنی ہے، تو مذہب اہل سنت والجماعت کی روح سے وہ شخص کیا کہلائے گا؟ بولیے، ضروریات دین کا منکر کہلائے گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو صلاح قائم کرو، صلاح یعنی نماز۔ تو صلاۃ کا معنی صحابہ سے لے کر اب تک، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک ہم کیا سمجھتے آ رہے ہیں؟ وہ جو 24 گھنٹے میں مخصوص طریقے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو فارسی میں نماز کہتے ہیں، وہی سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اب اگر کوئی بڑا جبہ پہن کے، بڑا امامہ لگا کر کے، اور صدری مار کر کے، عطر لگا کر کے، سرما لگا کے، مائک بالکل اچھا لگا کے، پیچھے بڑا سا جو ہے وہ قرآن حدیث کی کتابیں رکھ کر کے، بڑا علامہ بن کر کے آپ کے سامنے آئے یا ویڈیو بنا کے بولے کہ مسلمانوں، یہ جو قرآن پاک میں لفظ الصلاح آیا ہے، اس کا معنی تو آپ لوگ یہی سمجھتے ہو کہ نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے، لیکن آج میں آپ کو ایک نیا معنی بتاتا ہوں۔ اس کا معنی نماز نہیں بلکہ کچھ اور معنی، کوئی کچھ بھی معنی بتا دے، جیسے بتا دے قرآن کی اس کا معنی ہے حضور پر درود پڑھنا، اس کا معنی ہوتا ہے بس اللہ کی کیسی بھی عبادت کرو، یہ نماز جو آپ اٹک بٹک رکوع سجدہ کرتے ہو یہ نہیں ہے، اس طرح بولنا اور بکنا شروع کر دے، تو کہا یہ جائے گا کہ اس نے لفظ صلاۃ کا جو معنی صحابہ سے لے کر کے، حضور کے زمانے سے لے کر اب تک جو اس کی میننگ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی تھی، اس میننگ کا اس نے کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے۔ تو یہ بھی ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے کیا کہلائے گا؟ کفر کہلائے گا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اسی طرح سے لفظ خاتم النبیین کا معنی یہ ماننا کہ اس کا معنی ہے آخری نبی، اور کوئی اس کا معنی نہیں ہے، یہ بات ماننا ضروریات دین میں سے ہے۔ تو اگر کوئی حضرت آ کر کے کہے کہ نہیں، اس کا معنی آخری نبی نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے اوریجنل نبی، اس کا معنی ہے اصلی نبی، تو باقی کیا نقلی نبی ہے؟ باقی کیا ڈپلیکیٹ نبی ہے معاذ اللہ؟ تو آپ کہو گے کہ ارے مولانا کیا ایسا ہوا ہے کہ کسی نے اس معنی کا انکار کیا؟ تو ہاں، ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے دین کے اندر جس الفاظ کا جو معنی تواتر سے ہم تک پہنچا ہے، انہوں نے اس معنی کا انکار کیا، تو ہمارے علماء نے کہا کہ اس انکار کی وجہ سے یہ بندہ کافر ہوا۔ اچھا، ایک اور بات سمجھیے، اگر کوئی شخص ضروریات دین کا انکار کرے تو وہ کسی مفتی کے کہہ دینے سے کافر نہیں ہوتا، خود کافر ہو جاتا ہے۔ سمجھیے اچھے سے بات کو، جیسے کوئی اس بات کا انکار کرے کہ نماز فرض نہیں، یا اس بات کا انکار کرے کہ حج فرض نہیں، یا کہے کہ حج کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو آپ لوگ سمجھتے ہو، حج کا مطلب ہوتا ہے بس یہی
جو ہے کچھ کام کر لینا، اس کا حج کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس طرح کوئی بات کرے تو وہ ضروریات دین کا کیا ہوا؟ منکر ہوا۔ جیسے ہی اس نے اس طرح کی باتیں کی اور ثابت ہو گیا کہ اس نے کی، تو کرتے ہی وہ شخص بغیر کسی مفتی کے فتویٰ دیے کیا ہو گیا؟ کافر۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جناب فتویٰ آئے گا تب کافر ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی کوئی ضروریات دین کا انکار کرے گا، کرتے ہی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ ہاں، مفتی کا جب فتویٰ آئے گا تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ کافر ہو چکا، تو علماء اہل سنت کی طرف سے جو فتاوے لگائے جاتے ہیں کفر کے، وہ اس میں کسی کو کافر بنایا نہیں جاتا، بلکہ جو پہلے سے ضرورت دینی میں سے کسی ایک یا کچھ کے انکار کرنے کی وجہ سے خود سے پہلے کافر ہو چکے ہیں، ان کے کافر ہونے کو فتوے کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے بھائی؟ ایسا نہیں کہ فتویٰ دینے کی وجہ سے وہ کافر ہوتا ہے، پہلے کافر ہو چکا، اسلام سے نکل چکا، اب فتوے کے ذریعے اس کو کیا کیا گیا؟ بتایا گیا۔ یہ بات اچھے ذہن میں رکھیے گا۔ تو خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، اس معنی کے علاوہ اگر کوئی اور نیا معنی گڑھ لے اپنی طرف سے اور کہے کہ بھیا آج تک جو آپ لوگ یہ معنی سمجھ رہے تھے کہ حضور کا جو ایک لقب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، تو یہ لفظ خاتم النبیین کا معنی جو ابھی تک آپ لوگ سمجھ رہے تھے آخری نبی، اس کا معنی آخری نبی نہیں بلکہ اصلی نبی ہے، یا فلاں ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے، اس طرح وہ منطق بگھارے تو سیدھا موٹی سی بات ہے کہ اس نے قرآن پاک میں جو لفظ تواتر سے آیا اور اس لفظ سے جو معنی تواتر سے سمجھا گیا اس معنی کا انکار کیا، اور تواتر کے ساتھ دینی باتوں میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے، تو کہتے ہی وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ آپ کہو گے بھیا ایسا کسی نے کہا؟ تو ہاں، ایسا کہنے والے لوگ ہیں، اس کو فتاوا دے کر کے اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ فلاں عالم نے فلاں آدمی نے اس معنی کا انکار کیا، اس لیے ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ تو ہمارا بد مذہبوں سے یہ اختلاف کہ وہ نیاز نہیں کرتے، سلام نہیں کرتے، یہ اپنی جگہ ہے، اصل ہمارا اختلاف ہے ضروریات دین کو لے کر کے۔ ہمارا ان پر یہ الزام ہے کہ آپ کے علماء نے ایسا کر دیا ہے کہ ان کی تحریروں میں، ان کی کتابوں میں ایسی باتیں لکھی گئی جن سے ضروریات دین کا انکار واضح طور پر سمجھ میں آیا، اور اس کی وجہ سے وہ دین اسلام سے خارج ہو گئے۔ ہمارے علماء نے پبلک کو بتا دیا کہ یہ فلاں ضرورت دینی کے انکار کی وجہ سے دین اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ تو آپ کو جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ کیا؟ کہ ضروریات دین کو ماننا ایمان، ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ دوسرے درجے کی باتیں جو اسلام میں ہیں وہ ہے ضروریات اہل سنت۔ ضروریات اہل سنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضروریات اہل سنت کا مطلب ہوتا ہے دین کی وہ ضروری باتیں جو اس درجے کی نہ ہو جس درجے کی ضروریات دین ہے، بلکہ اس سے ایک سٹیپ نیچے ہو۔ یہ موٹے انداز میں سمجھا رہا ہوں۔ اس کا ماننے والا مسلمان اور سنی صحیح العقیدہ ہوتا ہے، اور نہ ماننے والا مسلمان تو ہوتا ہے لیکن بد مذہب ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے وہ؟ بد مذہب۔ اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن بد مذہب ہو جاتا ہے۔ ایسی چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضروریات اہل سنت۔ جیسے سمجھیے بات کو، یہ ماننا کہ آخرت میں نہیں، جب حساب و کتاب کا دن قائم ہو جائے گا اور جنمی جنت میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو رؤیت باری تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا مومنین کو دیدار ہوگا۔ قرآن پاک کے 29ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، کچھ چہرے قیامت کے دن، سبھی چہرے نہیں، کچھ چہرے قیامت کے دن بڑے تر و تازہ ہوں گے۔ کیوں؟
دیدار کر رہے ہوں گے، اپنے رب کا کیا کر رہے ہوں گے؟ دیدار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت میں، دنیا میں نہیں، اچھے سے یاد رکھ لیجئے، قیامت میں ماتھے کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے، خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے دیدار کی بات کو ماننا، یہ ضروریات اہل سنت میں سے۔ ایک اور ایگزامپل سمجھیے، تمام صحابہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل ماننا، یہ ضروریات اہل سنت میں سے۔ تمام صحابہ کو عادل اور پرہیزگار ماننا، یہ ضروریات اہل سنت میں سے۔ ٹھیک ہے، عادل ماننا، ثقہ ماننا کہ ان کے جو معاملات ہم اللہ کے ذمہ کرم پر اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دیتے ہیں، آپسی جو ان کے اختلافات تھے اس میں ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ماننا کہ تمام صحابہ سے اللہ راضی ہے اور تمام صحابہ اللہ سے راضی ہیں، صحابہ کی گستاخی نہ کرنا بلکہ تمام صحابہ کی تعظیم کرنا، چاہے حضرت ابوبکر صدیق ہو، چاہے مولائے کائنات ہو، چاہے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہو، چاہے کوئی بھی صحابی ہو، چاہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، صحابیت کی بنیاد پر ہر صحابی کی تعظیم کرنا واجب ہے۔ یہ ماننا کس میں سے ہے؟ ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ اگر ضروریات اہل سنت میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرے گا تو وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن وہ گمراہ ہوگا، بھٹکا ہوا ہوگا، بد دین ہوگا، بد مذہب ہوگا، اور اس سے عوام کو کہا جائے گا کہ دور رہو جب تک کہ یہ اپنی بد مذہبی سے توبہ نہ کر لے۔ دیکھیں، ایک ہے ضروریات دین، اس کا منکر تو گیا کام سے، سیدھا مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، اور ایک ہے اس کے نیچے ضروریات اہل سنت۔ ضروریات اہل سنت کو ماننا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی اجازت سے قیامت میں گنہگاروں کی شفاعت کریں گے، اس کو ماننا ضروریات اہل سنت میں سے۔ کس میں سے ہے؟ قبر میں مردوں سے سوال و جواب ہوگا، اس کو ماننا ضروریات اہل سنت میں سے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت میں اللہ کی عطا سے ہم پیاسوں کو جام کوثر بھر بھر کے پلائیں گے، اس کو ماننا ضروریات اہل سنت میں سے۔ علم غیب کی ایک خاص طرح کی قسم کو ماننا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح کا علم غیب حاصل ہے، اس کو ماننا ایک کیٹیگری ضروریات دین میں سے اور ایک کیٹیگری ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ تو ضروریات اہل سنت کو ماننے والا سنی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے کہ امیر معاویہ معاذ اللہ صحابی ہے، اگر ایسا کہتا ہے تو اب وہ گمراہ ہے، بددین ہے۔ اور گمراہ و بددین کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے قطع تعلق کا حکم دیا جائے گا عوام کو، ان سے دور رہنے کا۔ حضور نے فرمایا ایاکم و ایاہم، گمراہوں سے خود کو دور رکھو اور خود سے گمراہوں کو دور رکھو۔ ان کو سمجھانا علماء کا کام ہے، علماء چاہے تو ان کے پاس جا کر کے ان کو سمجھا سکتے ہیں یا ان کو بلا کر کے سمجھا سکتے ہیں، لیکن عوامی ربط و ضبط ان سے نہیں رکھا جائے گا۔ کن سے؟ جو ضروریات اہل سنت کے منکر ہیں۔ دو کیٹیگری ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتے ہیں معمولات اہل سنت۔ معمولات اہل سنت کیا ہیں؟ معمولات اہل سنت سے مراد ایسی دینی باتیں ہیں جو نہ تو ضروریات دین میں سے ہو نہ ضروریات اہل سنت میں سے ہو، یعنی جس کا ماننا نہ تو فرض ہو نہ واجب ہو بلکہ اس کو ماننا مستحب ہو۔ کیا ہو؟ بولیے، مستحب یعنی اچھا، اور اس کا انکار کرنا نہ تو کفر ہوگا نہ تو گمراہی ہوگی، اس کا انکار کرنا زیادہ سے زیادہ خطا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ خطا
غلطی کہا جائے گا کہ یار تم سے غلطی ہو رہی ہے، تم سے مسٹیک ہو رہی ہے، تھوڑا دھیان سے سمجھو تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ خاطی ہوگا نہ تو کافر ہوگا نہ سنیت سے خارج ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ خاطی ہوگا، خطا کار کہلائے گا۔ معمولات اہل سنت کیا ہے؟ جیسے آپ جو ہے کسی بزرگ کی مزار پہ جا کر کے چادر چڑھاتے ہو، ٹھیک ہے، مزار پر حاضری دیتے ہو، فاتحہ کرنے کے لیے اگربتی سلگا دیتے ہو، 11ویں شریف کی نیاز دلا دیتے ہو، عید میلاد النبی کا جلوس نکال لیتے ہو، ایسی 50 نہیں ہزاروں چیزیں ہیں جو سنیت کی پہچان ہے، معمولات اہل سنت میں سے ہے کہ وہ کام سنی حضرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا درجہ نہ تو ضروریات دین ہے نہ ضروریات اہل سنت ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ صرف معمولات اہل سنت۔ اس کو کرنا اچھی بات، اگر زندگی بھر کوئی نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں، نو پرابلم، لیکن اس کو غلط کہنے والے کو غلط کہا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے منکر کو کہا جائے گا کہ تم صحیح راستے پر نہیں ہو، تم خطا کر رہے ہو، تم غلطی کر رہے ہو، لیکن اس وجہ سے ان کو اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا، سنیت سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ بھائی یہ جو آپ لوگ 12 ربیع الاول شریف کو جلوس نکالتے ہو، میں اس جلوس کو صحیح نہیں سمجھتا، تو صحیح نہ سمجھنے والا کیا کافر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ گمراہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ خاطی ہوگا، خطا کار ہوگا۔ علماء کے بارگاہ میں اس کو بٹھایا جائے گا کہ بھیا آپ کے دماغ میں کوئی خناس بھرا ہوا ہے کہ یہ غلط ہے، تو آپ فلاں عالم دین سے، کوئی واقعی ٹھیک ٹھاک سمجھدار عالم دین ہو، ان کے پاس بٹھا کے ان کو سمجھایا جائے گا۔ لیکن آج مسئلہ کچھ اور، آج کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ہم کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے یا جائز ہے، نارمل جائز ہے یا مستحب ہے، ہمارا جو مخالف ہے اس سے ہمارا جھگڑا اس طور پر ہے کہ وہ اس کو سیدھا سیدھا شرک پر پہنچا دیتا ہے، اس کو کہ یہ شرک ہے، اس کو بدعت پر پہنچا دیتا ہے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان محبت میں کہہ دیتا یا علی مشکل کشا، یا غوث المدد، یا خواجہ میری مدد فرما دیجئے، یعنی اللہ کے نیک بندوں کو غائبانہ ہی صحیح محبت میں پکار لیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں مجازی طور پر، حقیقی طور پر نہیں، مجازی طور پر غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ جائز کام ہے۔ فرض نہیں ہے نماز کی طرح کہ جو نہیں مانگے گا وہ گنہگار ہو جائے گا، واجب نہیں ہے معمولات ضروریات اہل سنت کی طرح، ایک جائز کام ہے۔ کسی نے کہہ دیا اس پر کوئی حکم نہیں ہے، محبت میں کہہ دیا کوئی مسئلہ نہیں، وہ مسلمان رہے گا، وہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ ہم کہتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو مقابل آدمی ہے جو ہم سے خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ سیدھا بولتے ہیں آپ نے شرک کر دیا، تو اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو چیز اسلام میں حلال ہے اس کو حرام کہنے والا پھر جو ہے صرف خاطی نہیں ہوگا، پھر وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر صرف وہ یہ کہتا کہ ہم اس کو صحیح نہیں مانتے، ایک الگ چیز ہے، یعنی آپ جائز کہتے ہو ہم جائز نہیں کہتے ہیں، اتنا کہہ دیتا تو مسئلہ زیادہ نہیں بڑھتا۔ لیکن اس کو کوئی شرک کہہ دے، کوئی بدعت کہہ دے، حرام ناجائز کہہ دے۔ اچھا آج کل کیا ہے، ہمارے جو کام معمولات اہل سنت میں سے ہے جس کو کرنا ہم ثواب سمجھتے ہیں، نہ کرنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں اس کو سامنے والا اتنے خطرناک انداز میں بیان کرتا ہے، اور کیا بول کے بیان کرتا ہے؟ یہ سب بدعت ہے، جلوس میلاد میں جانا بدعت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جلوس نکالا تھا کیا؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جلوس نکالا تھا 12 ربیع الاول کو؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلوس نکالا تھا؟ مولائے کائنات نے جلوس نکالا تھا؟ امام حسن و حسین نے جلوس نکالا تھا؟ غوث پاک نے جلوس نکالا تھا؟ خواجہ صاحب نے جلوس نکالا تھا؟ نہیں نکالا تھا۔ آپ لوگ کیوں نکالتے ہو؟ اچھا اس پر اور ترہم بازی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو قیامت میں اگر پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے، کیسے گمراہ کرنے کا نیا نیا آج کل پھنڈا آ گیا ہے، کہیں گے دیکھو قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، سارے وہاں پہ انسان موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بھائی جو لوگ میلاد منانے والے ہو وہ الگ ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ،
اور جو لوگ میلاد نہیں منانے والے وہ ایک طرف ہو جاؤ. تو ابوبکر صدیق ایک طرف ہو جائیں گے, وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو کوئی میلاد نہیں منایا. عمر فاروق اعظم ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے, وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے بھی نہیں منایا. تمام صحابہ ایک طرف ہو جائیں گے, وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے کوئی میلاد نہیں منایا. پھر وہ بیان کرنے والا بولتا ہے ہم لوگ بھی کس کی طرف ہو جائیں گے؟ صحابہ کرام کی طرف کہ ہم نے نہیں منایا. غوث پاک کھڑے ہو جائیں گے, ہم نے نہیں منایا. امام اعظم, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, یہ سارے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو جائیں گے, کہیں گے یا اللہ ہم نے تو نہیں منایا. پھر کہیں گے بھیا منانے والے کون کون؟ یہ آج کل کے جو ہے بریلوی بدعتی ایسے ویسے, پھر وہ قبر پنجبا اور یہ وہ طرح طرح کی باتیں بول کر کے بولیں گے یہ تو منانے والے لوگ ہیں. تو اے بھائیوں آپ فیصلہ کر لو, آپ ابو بکر صدیق والے کی جماعت میں رہنا چاہتے ہو کہ ان لوگوں کی جماعت میں جانا چاہتے ہو, بریلویوں کی جماعت میں. ایک نارمل آدمی ہکا بکا رہ جاتا ہے, جس کو بیچارہ موبائل سے آگے بڑھا ہی نہیں, نہ کبھی مدرسہ آیا, نہ کبھی مسجد آیا, نہ کسی سنی عالم کے ٹچ میں آیا. وہ موبائل کو ہی دین سمجھ رہا ہے, موبائل پہ وہ قرآن سن لے رہا ہے, موبائل سے ہی تقریر سن لے رہا ہے. سارا چیز اس کا سوشل میڈیا ہی ہے. مدرسہ بھی سوشل میڈیا بنا لیا اس نے, اور اسکول بھی سوشل میڈیا کو بنا لیا. ایسا بندہ پرفیکٹ بات بولا مولانا نے, اب تو مجھے سمجھ میں آ گیا. پھر وہ کیا کرتا ہے, اپنے محلے کے امام سے الجھتا ہے, امام صاحب یہ تو بدعت ہے. مؤذن سے الجھتا ہے, گھر والوں سے الجھتا ہے, باپ سے, دادا سے. باپ بولے گا بیٹا ہم لوگ ہمارے دادا پردادا مناتے ہیں. ارے بولے گا تم سب ہم تو. یہ سیدھی سی بات ہے. ابو بکر صدیق نے نہیں منایا, انہوں نے نہیں منایا, انہوں نے نہیں منایا. جب نہیں منائے لوگ ہم ان کے ساتھ ہوں گے کہ تم تمہارے ساتھ ہوں گے؟ ایک نارمل آدمی تو پریشان ہو جائے گا کہ یار بہت بھیانک دلیل ہے, اس کا جواب کیا ہوگا. یہ سوال ایک بار میرے پاس بھی کسی نے کیا واٹس ایپ پہ. آج کل واٹس ایپ پہ سوال آتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی آپ نے یہ ویڈیو یا یہ مولانا کی تقریر سنی کہاں؟ بولے وہ ایک گروپ ہے, وہ گروپ جو بنے رہے تو اس میں اس طرح کی چیزیں ایک آدمی جان بوجھ کے ڈالتے رہتا ہے. تو میں نے کہا ایک کام کرنا, میں آپ کو ایک ریکارڈ کر کے بھیجتا ہوں جواب, آپ اسی گروپ میں ڈال دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے, جیسے کو تیسا جواب, جیسے کو تیسا جواب. میں نے کہا کل قیامت کے دن اللہ اگر پوچھے گا مسجد میں جانماز بچھانے والے الگ ہو جاؤ, اور جو بغیر جانماز کے مٹی پر سجدہ کرتے ہیں وہ الگ ہو جاؤ, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو کبھی جانماز پر نماز نہیں پڑھی, کوئی مسلح نہیں تھا ہماری مسجد. ٹھیک ہے, ایک مثال. دوسری مثال, اللہ فرمائے گا 1:30 بجے فکس کر کے ظہر کی جماعت کرنے والے الگ ہو جاؤ, اور بغیر فکس کیے جو لوگ نماز پڑھتے تھے, کبھی 2, کبھی 2:30, کبھی 3, کوئی ٹائم ٹیبل فکس نہیں, بس ظہر کی نماز کا وقت جو ہے زوال آفتاب کے بعد سے لے کر کے عصر کے وقت سے پہلے تک رہتا ہے, 2, 2.5 گھنٹہ, 3 گھنٹہ. اس بیچ میں کبھی بھی پڑھ لیا کرتے تھے. وہ کبھی 12 بجے پڑھ لیتے تھے, کبھی 2 بجے, کبھی 3 بجے, کبھی آخری وقت میں, کبھی شروع وقت میں, ٹھنڈی کے موسم میں شروع وقت میں, گرمی کے موسم میں آخری وقت میں. تو اللہ فرمائے گا جنہوں نے اپنی اپنی مسجد میں لگا رکھا تھا ظہر کی نماز کا وقت 1:30 بجے ہوگی پرفیکٹ, جیسی 1:30 بجتا مؤذن صاحب کھڑے ہو جاتے اقامت کے لیے, یہ ٹائم فکس کر کے ظہر کی نماز پڑھنے والے الگ ہو جاؤ, اور ٹائم فکس کیے بغیر ظہر کی نماز پڑھنے والے الگ ہو جاؤ. تو غوث پاک خواجہ صاحب سارے تک صحابہ سے لے کر کے یہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ یا اللہ ہم نے کبھی ظہر کی نماز کے لیے 1:30 بجے کو فکس نہیں کیا. اور یہ جتنے اعتراض کرنے والے لوگ ہیں یہ کہیں گے ہم نے تو فکس کر لیا تھا, تو بتاؤ آپ کدھر شریک ہو جاؤ گے. تو کل سے یہ کرو کہ بغیر کسی جو ہے کیا بولتے ہیں گھڑی کے نماز پڑھنا شروع کرو, کوئی ٹائم ٹیبل مت رکھو. ٹھیک ہے. اچھا فرمائے گا مسجد میں محراب بنانے والے کھڑے ہو جاؤ, اور محراب نہ بنانے والے کھڑے ہو جاؤ. تو سارے صحابہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو محراب نہیں بنائی تھی, یہ تو محراب بعد میں بنایا لوگوں نے. مسجد میں پنکھا لگانے والے کھڑے ہو جاؤ, تو سارے صحابہ کھڑے ہو جائیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو نہیں لگایا, یہ لوگوں نے لگایا. تو اس طرح اگر حلال و حرام ہونے کا یہی فارمولہ اپنا لیا جائے کہ انہوں نے نہیں کیا تھا اس لیے حرام, انہوں نے کیا تھا اس لیے جائز, پھر تو مسجد میں کولر لگانے والے, مسجد میں پنکھا لگانے والے, مسجد میں جانماز بچھانے والے, ٹائم ٹیبل لٹکانے والے, گھڑی لگانے والے, یہاں تک کہ وضو خانہ بنانے والے. حضور کے زمانے میں کوئی وضو خانہ نہیں تھا مسجد میں, کوئی ثابت کر کے دکھا. کوئی استنجا خانہ نہیں تھا مسجد میں کوئی استنجا خانہ نہیں ہوتا تھا. تو مسجد میں استنجا خانہ بنانا, وضو بنانا, امام صاحب کا حجرہ بنانا, مؤذن صاحب کا حجرہ بنانا, ٹھیک ہے, اس مسجد کو پکی بنانا, ٹائلس لگانا, اے سی لگوانا, پنکھا لگانا, یہ سارے کام کیا ہو جائیں گے, ناجائز ہو جائیں گے. تو میں نے کہا جب جو اس کا وہ جواب دیں گے وہی جواب ہماری طرف سے میلاد کا سمجھ لیں. سمجھ رہے بات کو, اس کا وہ جواب جو دیں گے تو حلال و حرام کو یہ اس طرح پیدرے بازی سے نہیں سمجھا جاتا.
ہمارے پاس رول بنے ہوئے ہیں، قاعدے بنے ہوئے ہیں. تو بدعت جو باتیں ہوتی ہیں نا، معمولات اہل سنت جو ہے اس پر حرام کا حکم جو ہمارا مخالف لگاتا ہے کہ کیا کہہ کر کے یہ بدعت ہے. اور بدعت کا مطلب کیا؟ جو کام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے نہیں کیا، وہ بات دین میں داخل کرنا یہ بدعت، اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو مسئلہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے. وہ بدعت گمراہی ہے جو کسی سنت کے ٹکر میں آ جائے، اور جو بدعت کسی امر مطلوب تک، امر مشروع تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، سبب بنے، مددگار بنے، وہ بدعت نہ صرف جائز بلکہ ثواب کا کام ہے. اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں. صحابہ کرام کے زمانے میں ٹھنڈی کے موسم میں وضو گرم پانی سے کرنے کے لیے ہیٹر نہیں لگتا تھا، بجلی نہیں تھی، ہیٹر کہاں لگے گا؟ ابھی مسجد میں ہیٹر لگا رہتا نہیں لگا رہتا ہے؟ لگا رہتا ہے نا. ہیٹر لگانا بدعت ہے، لیکن یہ ایسی بدعت ہے کہ اس بدعت سے ایسے کام، یہ بدعت سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے، کارن بنتا ہے، مددگار بنتا ہے. ایسے کام کے لیے یہ بدعت والا کام ذریعہ بنتا ہے، مددگار بنتا ہے، سبب بنتا ہے، کارن بنتا ہے. ایسے کام کا جو کام شریعت کو مطلوب ہے، جو کام شریعت کو پسند ہے، اور وہ وضو کرنا، اور وضو کر کے نماز پڑھنا، کہ بندہ ٹھنڈے پانی سے ممکن ہے کہ جب سنے گا کہ مسجد میں بالکل خطرناک ٹھنڈا پانی ہے، تو جو آدمی جماعت میں آ رہا وہ تھوڑا سا دبکی آ جائے گا، اس لیے گھر میں وضو کر لیتا ہوں، اور گرم پانی کے چکر میں جماعت چھوڑ دے گا. تو اب جماعت کو پانے میں گرم پانی کا ہیٹر لگانا یہ اگرچہ بدعت ہے، لیکن یہ مددگار بنتا ہے جماعت کی حاضری کو پانے میں، اگرچہ دور سے مددگار بنتا ہے. تو بھی یہ بدعت والا کام نہ صرف جائز ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ ثواب کا کام ہو جائے گا. سمجھ رہے بات نہیں سمجھ رہے بھائی؟ مسجد میں اگر پنکھا نہ لگے اور گھر میں اے سی لگا ہو تو آدمی لگے گا دوپہر کی گرمی میں 4 رکعت، پھر 4 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، 12 رکعت پڑھوں گا تو پسینے میں تو بھیگ جاؤں گا، اور مسجد میں نماز پڑھنے میں خشوع و خضوع نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کو عادت لگی آج کے انسانوں کو ٹھنڈی ہوا کھانے کی. اب کوئی کہے کہ چونکہ صحابہ کے زمانے میں کوئی پنکھے وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، اس لیے ہم اپنی مسجد میں پنکھا ایسی نہیں لگائیں گے، کیونکہ قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ لگانے والے کھڑے ہو جاؤ اور نہ لگانے والے کھڑے ہو جاؤ، تو ہم بھائی ان کی جماعت میں. یہ کوئی فارمولا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پنکھا لگانا یہ خشوع اور خضوع سے، یعنی اطمینان سے نماز پڑھنے میں مددگار ہے، اور اطمینان سے نماز پڑھنا یہ شریعت کو مطلوب ہے. شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ اے بندہ مومن، جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ تو قوموا للہ قانتین، اللہ کی بارگاہ میں بڑے سکون سے کھڑے ہو جاؤ. اور پنکھا لگا نہیں رہے گا، آج کا انسان جیسے ہی ہو جائے گا. تو پنکھا لگانا اگرچہ بدعت ہے، تسلیم ہے، لیکن یہ وہ بدعت ہے جس سے ایک حکم دینی پر عمل کرنے میں مدد ملتی ہے. اس لیے یہ بدعت حسنہ ہوگی، اچھی بدعت ہوگی، اور اس بدعت پر ثواب ملے گا. ثواب ملتا کہ نہیں ملتا؟ بلکہ وہ امام صاحب کہتے ہیں بھائی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو اپنے والد صاحب کے سارے ثواب کے لیے ایک مسجد میں پنکھا لگا دیجیے. اب کوئی آدمی ایسے لوگوں سے، ایسے پگلے لوگوں سے متاثر ہو کر آ کہ امام صاحب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی پنکھا لگایا تھا کیا؟ امام صاحب بولیں گے بھیا لگاتے کیسے، اس زمانے میں بجلی نہیں تھی، تو آپ کیوں لگا رہے ہو؟ بالکل بغیر پنکھے کے نماز پڑھو. امام صاحب بولیں گے دماغ کا علاج کرا بھائی، پاگل ہو گئے ہو. ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی ہے. تو فارمولا کیا رکھنا ہے یار؟ جو معمولات اہل سنت ہمارے علماء نے جن چیزوں کو جائز یا مستحسن ہونے کو حکم فرمایا ہے، قرآن پاک میں وقت کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو عرس میں جانا، مزار پہ جانا، چادر چڑھانا، پھول لے کر جانا، یہ سب اسی پر عمل کرنے کا ایک مددگار ذریعہ ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ مددگار ذریعہ ہونے کی وجہ سے یہ کام اگرچہ بدعت ہے، لیکن اس سے ہم سچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، سچوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اب غوث اعظم کے نام پہ 11ویں نہیں کرے گا تو ہمیں پتا کیا چلے گا غوث اعظم کون تھے؟ 11ویں کرتے ہیں تو مولانا سے بتاتے غوث اعظم یوں نماز پڑھتے تھے، غوث اعظم یوں روزہ رکھتے تھے، تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، آہا ماشاء اللہ یہ اللہ کے اتنے پیارے بندے تھے. تو جتنے ہمارے اہل سنت والجماعت میں جو معمولات ہیں، وہ جو
جنہیں معمولات اہل سنت کہا جاتا ہے، ان کو ہم ضروری قرار نہیں دیتے، فرض قرار نہیں دیتے، واجب قرار نہیں دیتے، لیکن وہ چیزیں دین پر عمل کرنے میں مددگار ہوتی ہیں تو بدعت ہونے کے باوجود وہ کیا ہے؟ مستحسن ہے۔ ایک اور بات سمجھیے، کسی کام کے اچھا ہو سمجھنے کے لیے، فرض واجب سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث سے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی کام کو اگر آپ کہیں گے فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، فرض کا مطلب ہوتا ہے کمپلسری ہے، ضروری ہے، تو اس کے لیے آپ کو لا بھی پیش کرنا پڑے گا، قانون کے بھی۔ آپ نے ضروری والا قانون کہاں سے لایا؟ تو اس کے لیے آپ کو قرآن کی آیت پیش کرنی پڑے گی، حدیث مشہور اور متواتر وغیرہ پیش کرنی پڑے گی۔ اور کسی چیز کو جائز کہنے کے لیے، اچھا کہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم قرآن و حدیث ہی پیش کریں۔ جیسے کوئی کہے کہ حضرت پکے مکان بنانا، 4 منزلہ کی بلڈنگ بنانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ہم کہیں گے جائز ہے۔ بولیں گے کوئی قرآن پاک کی آیت بتا دیجئے جس میں کہا گیا ہو کہ یہ اے مسلمانوں 4 منزلہ بلڈنگ بناؤ، تو ہم یہی جواب دیں گے پاگل آدمی، اگر قرآن پاک میں یہ آ جاتا کہ اے مسلمانوں 4 منزلہ بلڈنگ بناؤ تو سارے مسلمان پر یہ فرض ہو جاتا، جو نہیں بناتا ان کو گناہ ہوتا۔ یہ قرآنی حکم اگر قرآن سے دلیل مانگو گے تو قرآن سے دلیل مانگی جائے گی اس چیز کی نا کہ جس کا ثبوت ہونے کی وجہ سے، قرآنی آیت سے جس کا ثبوت ہونے کی وجہ سے وہ کام پھر فرض ہو جائے گا۔ وہ کام کیا ہو جائے گا بھائی؟ فرض ہو جائے گا۔ تو دلیل دعویٰ جیسا ہو دلیل ویسی مانگنی چاہیے۔ ایک موٹی مثال سمجھیے، آپ ہمارا دعویٰ ہے کہ مائک جو ہے اسٹیل کا بنا ہوا ہے، یہ دعویٰ ہے، ہم نے دعویٰ یہ کیا کہ مائک اسٹیل کا بنا ہوا ہے۔ اب سامنے والا کوئی کھڑا ہو جائے حضرت اس کے گولڈ ہونے کو پروف کیجئے، اس کے سونا ہونے کو پروف کیجئے۔ میں کہوں گا میں نے اس کا سونا ہونے کی بات کی ہے کیا؟ میں نے یہ کہا کہ یہ سونے سے بنا ہے؟ میں نے کیا کہا؟ اسٹیل سے بنا ہے، آپ چیک کر کے دیکھ لو۔ تو جیسی بات کی جائے گی دلیل اور پروف بھی اسی کے لیول کی مانگی جائے گی۔ اگر ہم بات کرتے کہ فاتحہ کرنا، چادر چڑھانا، جلوس منانا، سلام پڑھنا یہ سب فرض ہے، فرض، تب آپ کہتے کہ بھیا قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ۔ اگر ہم فرض کرتے اور اگر قرآن میں آ جاتا تب تو فرض ہی ہو جاتا، تب تو واجب ہو جاتا۔ ہم صرف کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ ایک ذریعہ بنتا ہے قرآن پاک کے اس حکم پر عمل کرنے کا۔ کون سا حکم؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پر خوب صلاۃ و سلام بھیجو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس حکم پر عمل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہم بولے یا نبی سلام علیکہ، تو آپ پڑھیں گے یا نبی سلام علیکہ پڑھنے کا ثبوت قرآن پاک میں ہے کیا؟ تو میں کہوں گا اگر یہ ثبوت دکھا دیا جاتا تب تو پڑھنا فرض ہو جاتا، تب تو کان پکڑ کر کے ہم پڑھواتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فجر کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا ایک امر جائز ہے، ایک امر مستحب ہے، مستحب کام ہے، اور مستحب کام کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث کافی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، یہ صحیح حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کام کو مسلمان یعنی علماء کرام جو اہل سنت والجماعت کے ہیں وہ اچھا سمجھے وہ کام اچھا ہو جاتا ہے، وہ کام کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا ہو جاتا ہے۔ آج کل جو ہے لوگوں نے تماشا بنا لیا دین کو، کسی نے یہاں پہ وہ نارائن شریف کا نقشہ لگا لیا تو اسے پتا قرآن پاک کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن پاک سے اگر دلیل مانگنے کا یہی طریقہ ہو جائے گا تو پھر تو ہر چیز پر دلیل مانگی جائے گی۔ بھیا چکن تندوری کھاتے ہو بتاؤ یہ جائز ہے، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کیا؟ نہیں لکھا ہوا ہے تو پھر کیوں کھاتے ہو؟ وہاں تو دلیل کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو اب پھر سے میں مختصر انداز میں دہراتا ہوں، دین میں جو مانی ہوئی باتیں ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 ضروریات دین، یہ ہائی لیول کا ہے، سب سے اوپر، اس کو ماننا ایمان، اس کا انکار کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہے ضروریات اہل سنت، اس کو ماننا واجب، نہ ماننا گمراہی، کفر نہیں گمراہی۔
اور تیسرے نمبر پر ہے معمولات اہل سنت. اس کو کرنا ماننا اچھی بات نہیں کوئی کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں. اس کو غلط کہنے والا غلط ہے. اس کو غلط کہنے والا کیا ہے؟ غلط ہے. ہم اہل سنت والجماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے مقابل جتنے باطل فرقے ہیں ہم سب پر ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت کی وجہ سے الزام لگاتے ہیں. آپ نے فلاں ضرورت دینی کا انکار کیا، فلاں ضروریات اہل سنت کا انکار کیا، جو ہائی لیول کا ہے امر دینی بالکل اوپر کا ہے. یعنی ہمارا ان پر الزام یہ ہے بد مذہبوں پر جس بھی طرح کے فرقے ہو کہ آپ نے ضرورت دینی کا انکار کر دیا ہے. جیسے جو لوگ حضرت علی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک فرقہ جو پیٹتے ہیں سر کو بھی کرتے ہیں، اس میں ایک فرقہ ایسا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام انبیاء کرام سے افضل مانتے ہیں. اب ایک ضرورت دینی کیا ہے؟ عقیدہ. کسی غیر نبی کو کسی بھی نبی سے افضل سمجھنا یہ ضروریات دین کا انکار ہے. کیوں؟ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ اپنے علاوہ جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے فرشتے ہوں، انبیاء کرام سب سے افضل ہوتے ہیں. سب سے کیا ہوتے ہیں؟ افضل ہوتے ہیں. وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. اگر کسی ایسے شخص کو جو نبی نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی یہ مانے کہ یہ نبی سے افضل ہے، جیسے کوئی کہے معاذ اللہ غوث پاک نبی سے افضل ہے، تو یہ عقیدہ کفریہ ہے. کوئی کہے کہ میرا پیر نبی سے افضل ہے، یہ عقیدہ کفریہ ہے. کوئی کہے کہ حضرت علی نبی سے افضل ہے، یہ عقیدہ کفریہ ہے. کیوں؟ کیونکہ غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا یہ ضروریات دین کا انکار ہے. اور ضروریات دین کا انکار کیا ہوگا؟ کفر ہوگا. ضروریات دین کا انکار. تو ہمارا الزام جو باطل پرست فرقوں پر ہے وہ یہ ہے کہ وہ یا تو ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا ضروریات اہل سنت کے انکار کی وجہ سے گمراہ ہیں. اور وہ لوگ ہم پر کیا الزام لگاتے ہیں؟ آپ قبر پر جاتے ہو، آپ چادر چڑھاتے ہو، آپ اگربتی جلاتے ہو، آپ صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، تو یہ تو ضرور معاملات اہل سنت میں سے. اس کو نہ ماننے والا مسلمان ہی رہتا ہے، گمراہ بھی نہیں ہوتا. تو وہ ہم پر اتنا چھوٹا الزام لگاتے ہیں، لیکن ہمارا جو ان پر الزام ہے وہ واقعی الزام ہے کہ آپ کے فلاں عالم نے ضروریات دین کا انکار کیا، آپ کے فلاں عالم نے ضروریات اہل سنت کا انکار کر دیا، آپ کے فلاں حضرت نے ضروریات دین کا انکار کیا، آپ کے فلاں حضرت نے ضروریات اہل سنت کا انکار کیا. اور جو ضروریات دین کا انکار کرے وہ سب کچھ ہوگا. یاد رکھیے میرے جملے کو، آخری بات کہہ رہا ہوں. جو ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی یا چند ضرورت دینی کا انکار کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. نمازی ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، قاضی ہو سکتا ہے، زکات دینے والا ہو سکتا ہے، مدرسے کا مدرس ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے، مفتی صاحب ہو سکتے ہیں، پیر صاحب ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا، ضروریات دین کا منکر کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. اور ضروریات اہل سنت کا منکر کچھ بھی ہو سکتا ہے، سنی صحیح العقیدہ نہیں ہو سکتا. تو آپ کہو گے حضرت یہ بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی کہ نماز پڑھنے والا عالم ہے، مفتی ہے، مدرسہ پڑھانے والا ہے، امام صاحب ہے، اور آپ کہیں کہ وہ مسلم نہیں ہو سکتا. اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل میں نے شروع میں بخاری شریف کی حدیث پڑھی، جس میں جو حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں میرے آقا، یخرج فیکم اقوام قوم، تم میں ایسی جماعت، ایسا گروپ، ایسی ٹیم، ایسے لوگ نکلیں گے، تحقیرون صلاتکم مع صلاتہم، اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے. حضور فرماتے ہیں وہ نمازی صرف نہیں ہوں گے، اتنے بڑے نمازی ہوں گے کہ نارمل مسلمانوں کو لگے گا کہ اوہ کیا بات ہے، یہ تو ہم اس طرح نماز پڑھ نہیں پاتے بھائی. وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، روزہ اتنا رکھیں گے کہ نارمل روزے داروں کو لگے گا کہ ہم تو روزہ رکھتے نہیں بھائی، یہ تو بہت خطرناک روزہ رکھتے ہیں. وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، اچھے کام اتنے کریں گے، جب دیکھو تسبیح لٹکا کے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں.
تصویر لٹکا کے، ہے نا، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ بولتے رہتے ہیں، جب دیکھو تصویر لٹکا کے، تو ان کے عمل کے سامنے اپنے عمل کو حقیر سمجھو گے۔ لیکن نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یمرقون من الدین کما یمرق السهم عن الرمیہ، نمازی، حاجی، قاضی، روزہ دار، عالم، قاری قرآن، حافظ قرآن، مفتی قرآن ہونے کے باوجود نبی کہہ رہے ہیں یمرقون من الدین کما یمرق السهم عن الرمیہ، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ وجہ ہے ضروریات دین کا انکار۔ وجہ کیا ہے؟ ضروریات دین کا انکار۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام ضروریات دین کو درست طریقے سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے، ضروریات اہل سنت کو درست طریقے سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ فرقے، وہ جماعتیں، وہ گروپ جو ضروریات دین یا ضروریات اہل سنت میں سے کسی ایک کے بھی منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی جماعت سے محفوظ و مامون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔